بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا نمونہ ہر دم ہر وقت ظاہر کرتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اپنے انسان دل کی آنکھ سے دیکھے کہ کیسے کیسے اللہ نے اپنے قدرت کے نمونے دکھاتے ہیں، اور ایسی چیزیں جس میں ساری چیزیں تاریخ کی چیزیں سب الٹی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بتاتے ہیں کہ قدرت والی ذات ہے، وہ جیسا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جوں چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ یہ قدرت اللہ کا یہ نظام جو ہے وہ اپنے طور پر چلاتا ہے۔ یہ سب کچھ جانتا ہوا بھی انسان بالکل جو ہے جان بوجھ کر کے پھر غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہا ہے۔ مغربی ممالک میں جتنے سائنسدان ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی حقانیت کو، صرف ظاہر نہیں کر رہے ہیں مگر بالکل پورا جانتے ہیں اچھی طرح۔ انہوں نے جتنا تجربہ کیا، کیونکہ سائنس ایک ایسی چیز ہے جتنا انسان اس پر محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پتہ چلتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ جو ہے ایک خبتی دماغ پر رہتا ہے کہ وہ اپنے چیز پر ظاہر نہیں کر رہے ہیں، بالکل جانتے ہیں کہ یہ قدرت والی ذات ہے، اور ہمارا ان کا جو مذہب ہے بالکل باطل ہے، اصل چیز تو وہی قدرت والی ہے، سب جانتے ہیں جتنے اہم سائنسدان ہیں، لیکن ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ ظاہر کر دیں گے تو معلوم ہے ان کو انقلاب آ جائے گا۔ اب وہ سوچتے بھی ہیں کہ آج کل دشمنان اسلام جو ہے ان کے بھی جان کو بھی لالے پڑ جائے گا، ہم کیوں بول کر کے خواہ اپنی جان کو مصیبت میں ڈالے، اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش ہوا کہ ترکی میں ایک بڑا حادثہ ہوا، وہ بھی جان بوجھ کر کے آگ لگایا گیا۔ جب آگ لگی چاروں طرف سے ایسے لگے ایسی جگہ پر کہ ایسے 7 مقامات پر ایسی جگہ سے آگ لگایا، ایک ہی وقت پہ بیک وقت کبھی ہو ہی نہیں سکتا، الگ الگ جگہ پہ، لیکن اس کو بھی اللہ نے ان کو وہ بھی ظاہر کر دیا کہ یہ کیا گیا ہے، یہ قدرتی نہیں ہے، یہ یعنی سازش ہے۔ ان پوری کوششیں کر رہے تھے 3 دن تک، جب وہاں پر ان لوگوں نے جو ہے مکمل کوششوں کے باوجود کامیابی نہیں ہوئی اور آگ جلنے لگی، تو وہاں کے لوگوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے اللہ سے رو کر کے اللہ، کیونکہ یہ ان کی قدرت سے باہر ہو گیا، سارے جتنی ٹیکنالوجی تھی وہ استعمال کر لی، اور پانی کا کتنا ذخائر تھے سب اڈل دے، لیکن وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے رو کر کے سارے نے طے کیا 3 دن کے بعد، کیونکہ اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر کے اللہ سے بارش کو مانگی جائے۔ جب یہ اعلان ہوا کہ بھائی آج جو ہے رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر کے سب لوگ جو ہے نکلے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر کے بارش کو مانگے، تو مغربی ممالک والوں نے اس کا مذاق اڑایا، بڑا مذاق اڑایا، کہا کہ بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اگست کے مہینے میں تو کبھی بارش ہوتی ہی نہیں۔ اب یہ خیالات چھوڑ دو پرانے، اور یہ من گھڑت باتیں چھوڑ دو، سائنس کو پہچانو، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ان لوگوں کا ایمان چونکہ پختہ تھا، اللہ نے ان کو یہ کیا تھا، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو یقین کے ساتھ انہوں نے مانگا، ایسی زوردار بارش ہوئی، ساری دنیا دیکھ گئی۔ ابھی حال کے گزشتہ ہفتے کی بات ہے، ساری دنیا دیکھ گئی کہ جو ہے چند گھنٹوں کے اندر سارا آگ بجھ گئی۔ ایسے وقت میں بارش جو برسوں میں کبھی نہیں ہوئی، اس میں اگست کے مہینے میں کبھی بارش نہیں ہوتی۔ یہ بات انہوں نے خالی سائنس کی بات پر کی کہ آج تک ایسے ہے کہ اس علاقے کے اندر اگست میں کبھی بارش ہوتی، وہاں کا علاقہ گرم موقع وہ گرم ہوتا ہے، کہا کہ کبھی اس میں بارش ہوتی ہی نہیں آج تک۔ انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے کہا کہ 100 سال یا 50 سال کا عرصہ کہا کہ کبھی بارش نہیں ہوئی، اور آپ لوگ بیکار اس کے لیے جو ہے دعا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے قدرت کا جو ہے مظاہرہ کرا دیا، بتا دیا یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والے ہیں کہ آپ اس کی قدرت کو انسان دیکھتا ہے، یہ سب نمونے ہیں، ایمان پختہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا بن جائے بندہ، اب سب کچھ چھوڑ کر کے اپنی غفلت کی نیند سے جاگ کر کے اپنے نفس و شیطان کے مکر سے نکل کر کے اللہ کا بن جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جائے، کہ وہ قدرت کو پہچان لے، اس کی ذات کو پہچانے، کیسی پیاری ذات۔ اگر انسان سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے سن لیا پھر چھوڑ دیا، کیا بات ہے کہ اس کے دل میں، اس کے رگ و ریشے کے اندر دنیا بس رس گئی، اور ہم لوگ جو ہے نفس و شیطان سے مغلوب ہو گئے۔
اسی کے لیے، اسی غفلت سے بچنے کے لیے ہی بہت پہلے، آج سے 60 سال پہلے حکیم الامت تھانوی علیہ رحمہ نے کہا کہ اللہ والوں کی صحبت جو فرض عین ہے۔ آج ایمان کا لالے پڑ گئے، ایمان کو بچانے کے لیے بھی کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کے ایمان کی بھی بقا باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی تو بات ہی بات ہے، پہلے ایمان تو باقی رہے، اور اتنا اہم ہو گیا۔ ایسے ایسے دھوکے انسانوں کے ساتھ کہ کوئی چیز کسر ہی باقی نہیں رہی کہ اللہ سے غافل کرنے کے لیے ہر طرف الغار ہی الغار ہے، طوفان ہی طوفان ہے۔ بچنا مشکل ہے انسان دوستو۔ دیکھیے اس وقت آج سے 50 سال پہلے حکیم الامت تھانوی علیہ رحمہ لکھا کہ جو ہے یعنی بوقت ضرورت باہر نکلا کرو، اور اپنے کمروں میں اپنے گھروں میں، بلکہ گھروں کے اندر بھی، کمروں کے اندر جو ہے مقید ہو جاؤ، سخت ضرورت پر باہر جاؤ۔ اب 50-60 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا؟ 50-60 سال پہلے کیا تھا؟ اب ہمارے بستی کو لے لیجیے، 50-60 سال پہلے کتنا پردے کا نظام تھا، کوئی آدمی کا ایک جھلک نظر نہیں سکتا۔ یہاں سے سامنے گھر کے جانے کے لیے جا کر دور بس اسٹینڈ سے جا کے بیل گاڑی لے جاتے تھے، اس میں بیٹھتے تھے، پردہ باندھا جاتا تھا، دو طرف پردہ باندھے، پھر یہاں سے بیٹھ کے سامنے اتر جائے، پھر وہاں سے چلے جائے۔ اب وہاں جا کر لانے کے لیے جو ہے ہم کو گاڑی لانے کے لیے 1 گھنٹہ کا خرچہ، اور 10 منٹ میں چھوڑ کے جائے، 10 منٹ بھی زیادہ بات ہے، 5 یہاں سے اتارے اور بلٹ ڈال کے چلے گئے، 2 منٹ میں ختم۔ اس کے لیے اتنا اہتمام۔ اب یہ 40 سال پہلے بات ہے، 50 سال۔ اب اس وقت کی بات یہ کہا جائے کہ باہر ضرورت کی وقت میں نکلے، یہ اللہ والے جو ہے اہل بصیرت ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی چیز دی ہوتی ہے، انہوں بہت دور کی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ضرورت کے وقت پر باہر نکلو، سخت ضرورت پر گھر سے باہر نکلو، اپنے گھروں میں رہو، اور گھر میں بھی اپنے کمروں میں مقید ہو جاؤ، ورنہ ایمان کا خطرہ ہے، ایمان پہ ڈاکہ پڑے گا۔ اب اس وقت یہ ملفوظ بڑا عجیب لگا ہوگا، بھائی یہ سوچے یہ کیا بات ہے، کیسا ہے؟ آج دیکھیے کیسا ہے، آج ہم لوگ باہر نکل کے جانے میں شرم آتی ہے، باہر نکل نہیں سکتے، اپنے ایمان کو بچانے میں بڑا مسئلہ ہو جا رہا ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کی بڑا مسئلہ ہو جا رہا ہے، آنکھوں کی، کانوں کی حفاظت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، دل، کان، آنکھ سب اس سے بچنا ہے تو گھر بھی مشکل ہو گیا ہے، گھر کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ گھر سے کمرے میں بیٹھنے میں عافیت ہے، کمرے سے باہر نکلنے میں خرابی بھری ہوئی ہے۔ ہر گھر کے اندر کوئی الگ نہیں ہے، سب پورے گھروں کے اندر ہی ماحول ہے۔ اتنا تیزی کے ساتھ جو ہے، اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ آ گیا، یعنی ماحول کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ گئی کہ ہم دیکھتے اتنا بدل گیا، اب وہ اللہ والوں نے بہت پہلے دیکھ لیا۔ یہی چیز ہے، اسی کے لیے دوستو اللہ والوں کی صحبت فرض عین سمجھیں کہ جب تک کسی اللہ والے کا دامن نہیں پکڑے گا، اپنے ایمان کے اب خیر نہیں، بچنا مشکل ہو جائے گا، کہ ایسے دشمن نے چھپ کر، پتہ ہی نہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں کہ کب ہمارا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے، اور ہم مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اللہ والے سمجھ کر کے، اپنے آپ کو دیندار سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کا اندر جو ہے ایمان کا جو بڑا خطرہ پڑا ہوا ہے، بڑا اس کے اندر جو ہے تو پتہ نہیں ایمان کی کیا کیفیت ہو رہی ہے، جس کے ایسے الفاظ زبان سے نکل جا رہے ہیں، بسا اوقات ایمان ہی نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں، ہم لوگ سمجھتے بھی ایسے الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے اسلامی شاعر اسلام کے جتنی چیزیں ہیں، اس کے سلسلے میں ایک لفظ بھی اگر گفتگو کر دیا تو اسلام کا، پھر اس کے بعد اللہ والوں سے، مفتیان کرام سے پوچھو، علماء سے پوچھو، بتا دیں گے، پھر ایمان کے جو ہے وہ نہیں ہے، ایمان کی خیر نہیں ہے، اگر شاعر اسلام سے کوئی چیز کی جو ہے مذاق اڑا دیا تو پھر یہ چیزیں آج ہم لوگ کتنا مذاق ہو گیا، سمجھدار دلگی میں جائز ہے، سب کچھ جائز ہے، اسلام کی ایسی چیز نہیں۔ یہی چیز سیکھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، ہماری ایمان کی حفاظت ہو، ہمارے عقائد کی حفاظت ہو، ہمارے جو ہے معاملات، معاشرت سب اللہ دین کے طریقے پر ہو جائے، اسلامی طریقے پر جو ہے ہو جائے، اسی کے لیے جو ہے اللہ والوں کی صحبت ضرورت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جانے کو آج آدمی سب کچھ ہو گئی، اتنی مصروفیت بھی صحیح نہیں کہ آدمی کو اللہ والوں کے پاس جانے کا موقع نہ ملے، ان کی باتیں سننے کا موقع بھی نہ ملے، یہ بھی ایک اس کے لیے مصیبت ہے۔ عافیت کس میں ہے کہ بھئی اس کو اللہ والوں کی صحبت مل جائے، بڑی عافیت کی زندگی ہے۔ اس کے لیے جستجو کرے، کوشش کرے، اللہ سے مانگے کہ ہم کو اللہ کسی اللہ والوں کی صحبت نصیب کر دے، اور ان کی نگاہوں میں ہمیں جو ہے زندگی گزارنا نصیب کر دے، ان کے سایوں میں، ان کی نگاہوں میں، یہ بڑی نعمت ہے دوستو۔ کیونکہ آج یہ سب چیزیں جو ہمارے نظروں سے ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے، ہم اس سے بھی ابھی غافل رہیں گے تو پھر ہمارا بچنا مشکل ہو جائے گا، ہمارا ایمان کب رخصت ہو گیا ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر ہمارا حال کیا کچھ ہو جائے ہم سے کوئی بتا نہیں سکتا۔
دوستو عزیزو، اللہ والوں کی صحبت کو فرض عین سمجھو، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو کہ اللہ تو اپنے جن کو تو اپنا بنایا ہے ان کی صحبت ہمیں نصیب کر دے، وہاں تک پہنچا دے، اس کے لیے موقع عنایت فرما دے، ہر چیز میں سہولت فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔